أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ابتلا اور آزمائش کی انتہا کے بعد معراج پر بلایا اور ایسا اونچا مقام دیا کہ جہاں تک پہنچنا کسی فرشتے، کسی نبی اور کسی رسول اللہ کی مخلوق میں کسی اور کو نصیب نہیں ہو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہاں کے بعد جب آگے بڑھنے لگے تو حضرت جبریل امی پیچھے رہ گئے. پوچھا کہ رفیق سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر ساتوں آسمان، زمین، جنت و دوزخ کا مشاہدہ سب میں ساتھ رہے، اب پیچھے کیوں رہ گئے؟ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہاں سے آگے جانا کسی کے بس میں نہیں. یہ آپ کا رتبہ ہے، یہ آپ کا مقام ہے. رک کے سدرہ کی منزل پہ حضرت جبریل امی، رک کے سدرہ کی منزل پہ جبریل امی دیکھتے رہ گئے عظمت مصطفیٰ کو کہ یہ مقام کسی اور کو نصیب نہیں. سدرۃ المنتہا جو ہے وہ ایک بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں 7ویں آسمان میں ہیں اور اس کے پتے جو ہے وہ ہاتھی کے کان کی طرح سے ہیں. پھل مٹکا جو بڑا ہوتا ہے اس کے مانند ہے. اور یہ سدرۃ المنتہا، منتہا کا مطلب آخری جگہ. اوپر سے جو احکام آتے ہیں وہ وہاں تک آتے ہیں، وہاں سے فرشتے لے لیتے ہیں، اور نیچے سے جو اعمال بندوں کے چڑھتے ہیں وہ وہاں تک پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے لے لیتے ہیں. گویا یہ سدرۃ المنتہا اللہ رب السماوات والارض اور تمام مخلوقات کے درمیان ایک حد فاصل ہے. اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے بعد عالم غیب ہے، جس کے بعد کوئی فرشتہ، کوئی ملک مقرب، کوئی نبی، کوئی مرسل، کسی کو جانا نصیب نہیں. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے. اور اس کی سدرۃ المنتہا کے بعد کے بازو میں ہے جنت المأوا. جیسا سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا. سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأوا ہے. حدیث میں ہے، بلکہ تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت المأوا میں تشریف لے گئے تو وہیں آپ نے بلال حبشی کے چلنے کی آواز سنی، حضرت بلال کی اذان کی آواز. اور حضرت بلال حبشی جو مدینے میں چل رہے تھے، ان کے قدموں کی چاپ، قدموں کے چلنے کی آواز جنت المأوا میں سنائی. حالانکہ کالے کلوٹے، ہم نے بارہا کہا، حبشی جن کے چہرے پہ کوئی خوبصورتی نہیں، لیکن دل ایمان سے اتنا منور، اتنا خوبصورت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ تمہارے اس غلام حبشی کا مقام ہمارے پاس کیا ہے. اصل یہی ہے. ہمارے دوست سارے احباب سمجھ کر رکھیں،
انسان کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے، میں نے اپنا مقام اللہ کے پاس کیا بنایا ہے وہی سوچنا ہے۔ لوگ تعریف کر دیں، لوگ چڑھا دیں، آسمان پہ چڑھا دیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظروں میں کیا مقام ہے؟ حضرت بلال حبشی کو مارنے والے مارتے تھے، طعنہ دینے والے طعنہ دیتے تھے، دنیا میں حیثیت اور ظاہری حالت کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے پاس اتنا اونچا مقام ہے کہ امام الانبیاء جنت الماوا میں چل رہے ہیں اور ان کو ان کے مدینے کی زمین پہ چلنے والے غلام کے قدموں کی آواز سنائی جا رہی ہے۔ اللہ اس نقطے کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے کہ ہم کو دنیا میں اپنا مقام نہیں بنانا ہے، اللہ کی نظر میں بنانا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر فرشتے جگنوں کی طرح سے چھائے ہوئے تھے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرۃ المنتہا پہ بڑی خوبصورتی تھی۔ جیسے آپ کے ہاں کوئی جلسہ ہو تو سیریل لائٹ لگا دیتے ہیں، چاروں طرف لائٹ جھک 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 کر رہے ہیں، یہ تو ایک نمونہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک پہ سجایا تھا۔ وہ کیسا سجایا؟ قرآن نے خود اس کو مبہم رکھا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ سدرۃ المنتہا پہ چھائی ہوئی تھی وہ چیز جو چھائی ہوئی تھی۔ اب کیا چھائی ہوئی تھی؟ مفسرین کرام نے لکھا کہ جو حسن، جو خوبصورتی اللہ نے اس وقت اس پر پیدا کی تھی نبی پاک کی آمد پر، وہ بس آدمی کے سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جبریل امی کو چھوڑ کر آگے بڑھتے گئے اللہ کے دربار میں پہنچے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، بہت قریب پہنچ گئے۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہیں اللہ کے دربار میں۔ اب اللہ کے دربار میں جیسا ہم جاتے ہیں تو کسی کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں السلام پیش کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہ الفاظ القاء کیے جس سے تحیہ پیش کرنا تھا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو القاء ہوا وہی الفاظ ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی، بدنی، مالی عبادتیں اللہ کی خدمت میں ہدیہ ہیں۔ اللہ نے اس کو قبول کیا اور جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے نبی پر ہماری سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان سارے امتیوں کو جو گنہگار ہیں جمع کر کے سلامتی میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی اور فرشتوں سب کی زبان سے نکلوایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دربار میں یہ آپس میں لین دین ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند تحفے پیش کیے۔ ایک تحفہ اللہ نے 5 نمازوں کا دیا جو اصل میں 50 نمازیں پیش کی گئی تھی۔ روایتیں آپ حضرات نے اس سے پہلے بھی سنی ہیں کہ 50 نمازوں کو 5 کرتے کرتے 5 پر رک گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا تحفہ ہے، بڑا تحفہ کیا ہے؟ کہا 50 نماز۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں جان چکا ہوں آپ کی امت بھی اس کو، آپ کی امت تو میری امت سے کمزور ہے، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جائیے کم کرائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے، 5 کم ہوتی، پھر جاتے، 5 کم ہوتے ہوتے بعض روایتوں میں 10 کی بھی تصریح ہے کہ 5 پر جب نمازیں رک گئی تو حضرت موسیٰ، اللہ کی ان پر سلامتیاں ہوں، حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت اسے بھی ٹھیک سے نہیں ادا کر سکتی، پیغمبر کی سوچ ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم جیسے ناپکار برس نمازوں کو بھی ٹھوکر مار کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اب تو جانے سے شرم محسوس ہو، کیا 5 بھی ختم کرا دوں؟
5 بھی معاف کرا کے کیا بے تحفہ چلا جاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب تو اللہ کے دربار میں جانے تخفیف کرانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ آپ پر 5 فرض ہیں، لیکن ہم نے جو 50 کی تھی 50 ہی کا ثواب ملے گا۔ 5 پڑھو 50 کا ثواب لو، ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ ما یبدل القول لدی وما انا، میں اپنے قول کو بدلنے والا نہیں ہوں۔ 50 ہی ہیں، بے اعتبار ثواب کے 50 ہیں، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے امت پر 5 نمازیں فرض۔ ایک تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اصل میں نماز جو ہے وہ سارے فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ نے اس آسمان و زمین میں لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے وما یعلم جنود ربک الا ھو، یہ فرشتوں کا لشکر کتنا بڑا ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ کوئی فرشتہ قیام میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں قیامت تک رکوع میں، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ قعدے میں بیٹھا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے مامور کر دیا کہ تم اس حالت میں ہماری تسبیح بیان کرو، تم اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کے قیام کو، رکوع کو، سجود کو، سب کو جمع کر کے نماز کی شکل میں مسلمان کو دے دیا کہ ایک مسلمان 2 رکعت نماز اللہ کے حضور پڑھتا ہے تو کائنات میں پھیلے ہوئے کروڑوں فرشتوں کی عبادت اس 2 رکعت میں جمع ہے۔ یہ سمجھو بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اب 2 رکعت نماز باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دربار میں قریب پہنچ کے التحیات پیش کیا تھا، وہ التحیات بندہ پڑھتا ہے یہاں۔ اس لیے نماز میں کبھی سستی مت کرو، جہاں کہیں ہو پڑھو۔ پہلے اب دوسری قوموں اور ملتوں میں بات یہ ہے کہ ان کی عبادت کے لیے ان کے عبادت خانے کو جانا ضروری ہے۔ عیسائی عبادت کرنا تو ان کے یہاں جانا، یہودی کرنا تو ان کے اپنا معبد کو جانا۔ مسلمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر مسجد کے قریب ہے تو مسجد میں نماز ادا کرے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اگر مسجد دور ہے تو مسجد کے بغیر بھی جس جگہ ہے وہیں نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے یہ خصوصیت دی ہے کہ پوری روئے زمین مسجد ہے، پاک ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں وہاں اس زمین کے حصے پہ نجاست نہ ہو، اور جو کپڑا آپ بچھائیں گے اس کے اوپر کوئی نجاست نہ ہو، جہاں چاہے رکعت باندھ کے اللہ کے دربار کھڑے ہو جائیں۔ ہم کو سمجھ نہیں، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، معراج کو گویا بندے مومن اللہ کے دربار میں پہنچ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک تحفہ نماز کا ملا، اور دوسرا تحفہ جو ملا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ میں آپ کی امت کے سارے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، ہر کبیرہ گناہ کی معاف، شراب، جوا، زنا، جو گناہ ہے کبیرہ حرام ہے سب معاف ہیں، جبکہ بندے مومن توبہ کریں، لیکن شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ جتنے بھی ہو سب کو، صغیرہ گناہ تو یوں ہی وضو سے بھی جھڑتے، نماز سے بھی معاف ہو جاتے، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے بندے مومن ہاتھ اٹھائے معافی مانگ لے، معاف ہو جائیں۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے، الا یہ کہ بندے مومن اپنے دل سے، دل کے نہا خانے سے اللہ کی ذات پہ ایمان لائے، شرک سے بھی توبہ کرے تو وہ بھی اللہ کے دربار میں معاف ہو جاتا۔ حدیث میں آپ کے سامنے ایک عجیب حدیث پیش کرتا ہوں، آپ بھی اس طرح سوچیے جیسے میں سوچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی بندے مومن کا انتقال ہوتا ہے اور اس بندے مومن کے جنازے میں 3 صفیں ہوں،
اور بعض حدیثوں میں تصریح ہے 40 آدمی نماز پڑھ لیں تو اس بندے مومن کی مغفرت لازمی ہے، جنت میں ضرور جائے. لیکن حدیث میں ایک شرط ہے، 40 آدمی ایسے کہ جو لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرتے ہو. یہ بڑی سخت شرط ہے، یہ شرط ہے. یہ نہیں کہا کہ جو بے گناہ بندے ہوں، گنہگار تو سبھی ہوتے، گناہوں سے پاک تو انبیاء ہوتے. یہ فرمایا کہ بندگان مومن جو جنازے کی نماز میں شریک ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہوں. اب میں یہ حدیث جب پڑھایا ہمارے ہاں درس حدیث میں، میں نے مشکات شریف جب پڑھایا، ابھی میں نے بچوں سے بھی یہ کہا، یہ شرط ہر آدمی نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہوئے یہ سوچ لے کہ جس بندے مومن کی مغفرت کی دعا کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، کیا میں شرک سے پاک ہوں؟ ہمیشہ اپنی اس بات کا جائزہ لیتے رہو کہ میں شرک سے پاک ہوں یا نہیں. میرے دل کے اندر کہیں چھپے قدموں سے شرک گھس نہیں رہا، چاروں طرف سے عجیب عجیب چھوٹے چھوٹے، میں پتہ بھی نہیں چلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مومن کے دل میں چونٹی کی طرح آہستہ سے چل کے بھی شرک آ جاتا ہے. اب تو چاروں طرف ایسے احوال ہیں، حالتیں ہیں کہ شرک سے بچنا بندوں کے لیے کافی مشکل کام ہے. لیکن اگر آپ اور ہم کوشش کریں تو اللہ بچا سکتے، ہم محنت کریں. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرا تحفہ یہ ملا کہ شرک نہ کرو، باقی سارے گناہ معاف ہیں. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں للہ ما فی السماوات ما فی الارض سے لے کر سورت کے ختم ہونے تک کی جو آیتیں ہیں، بہت بھاری آیتیں ہیں. یہ اللہ نے ڈائریکٹ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری آیتیں جو تھیں وہ حضرت جبریل امی علیہ السلام وہی لے کر آئے. لیکن سورہ بقرہ اور بعض حدیثوں میں سورہ فاتحہ، یہ دو جو قرآن پاک کے حصے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفہ دی. اور چوتھی چیز جو حدیثوں میں ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی بندہ مومن نیکی کا ارادہ کرے گا تو ارادہ کرتے ہی ایک نیکی لکھی جائے گی. سوچا کہ میں فلاں آدمی کو کچھ صدقہ دوں گا، لکھ دیا گیا. اگر اس نے صدقہ دے دیا تو 10 نیکیاں اور مزید لکھی جائیں. ارادے نیت اور ارادے پر ایک نیکی، کرنے کے اوپر 10 نیکیاں. لیکن اس کا الٹا، اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کے ارادے پر برائی لکھی نہیں جاتی، اگر برائی کرتا ہے تو ایک برائی لکھی جائے. عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کے نوازنے کا. اگر برائی پر بھی نیت کرتے ہی ایک برائی اور کرنے پر 10 برائیاں لکھی جاتی تو سوچو ہمارا کیا حال ہوگا. کروڑوں برائیاں تو یوں ہی چلتے پھرتے ہی ہمارے نام اعمال میں جمع ہو جاتی ہیں. اللہ ہماری مغفرت پر. خصوصی طور پر یہ 4 تحفے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پروردگار کو اس رات میں دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ بھی ایک مستقل بحث ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اللہ کے نور کو دیکھا. بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ایک عجیب غریب بڑا عظیم نور دیکھا. سورہ نجم کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس سے بعض علماء کرام نے تفسیروں میں لکھا کہ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار ثابت ہے. اور بعض بزرگوں اور مفسرین نے کہا کہ اس آیت سے مراد جبریل امی کو دیکھنا مراد ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ایک تو حضرت جبریل امی تو ویسے ہی ملتے تھے انسانی شکل میں، لیکن حضرت جبریل امی کی جو اصلی شکل ہے وہ بہت بڑی ہے، بڑا فرشتہ.
غار حرا میں ایک مرتبہ، سدرۃ المنتہا کے پاس دوسری مرتبہ حضرت جبریل امی علیہ السلام کی اصلی شکل کو آپ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو 600 پر دیے ہیں، اور ایک پر جو ہے اگر اس طرح کھولتے ہیں تو مشرق سے لے کر مغرب تک چھا جاتا ہے۔ ایسے 600 پر وہ کہاں سماتے ہوں گے، وہ پیدا کرنے والا پاک پروردگار ہی جانتا ہے۔ تو اس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح دربار الہی میں پہنچے، تحفے تحائف لے کر امت کے لیے واپس ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عظیم الشان سفر سے جب واپس ہوئے، ظاہر ہے کہ قرآن پاک نے گواہی دے دی کہ راتوں رات یہ سب سفر ہو گیا، اور بہت مختصر سے وقت میں ہو گیا۔ معراج کا واقعہ آج سے 1400 سال پہلے حیرت انگیز تھا، لیکن آج کے زمانے میں اگر مسلمان سوچے، غیر مسلم بھی سوچے تو کوئی حیرت کی بات نہیں، اس لیے کہ لوگ آج یہاں بیٹھے امریکہ کو بات کر رہے ہیں، ایک ہی سیکنڈ کے اندر یہاں کی آواز وہاں کی آواز یہاں آ رہی ہے۔ اللہ انسان کو اتنی عقل دے سکتے ہیں کہ جو آواز کو اتنا دور پہنچا سکتا ہے، تو اللہ خود کتنی قدرت کے مالک ہیں، یہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات میں چھٹ رہی تھی عرض کروں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے دربار میں جب پہنچے ہوئے تھے تو اللہ نے اپنے نبی سے یوں پوچھا کہ پیغمبر آپ کو کون سی صفت پسند ہے اور آپ کو کون سا نام پسند ہے یا کون سی چیز ہے جسے میں پسند ہے آپ کو بلاؤں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ لقب دیا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ لقب دیا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ لقب دیا۔ اے پیغمبر آپ کو کیا پسند ہے؟ ایک تو مشکات شریف کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ نے مجھے حبیب اللہ کا لقب دیا ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ جو رسول اللہ کے قدم پر چلے گا، آپ کی سنتوں کی پابندی کرے گا، وہ بھی اللہ کا محبوب ہوگا۔ اللہ کے محبوب کی ادائیں اللہ کو پسند ہیں، تم ان اداؤں کو اختیار کر لو، تم بھی اللہ کے محبوب ہو جاؤ۔ قیامت میں اللہ اسی طرح تولیں گے، یاد رکھو۔ یہ بندہ لایا جائے گا، دیکھو میرے حبیب کی کتنی سنتیں اس کے اندر ہیں، میرے حبیب کی جتنی سنتیں ہیں اتنا اس کا مقام اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی میں کچھ بھی رسول اللہ کی سنتیں ادائیں نہیں ہیں، اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، یہ تو کندہ ہے، ہمارے دربار میں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں۔ معیار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جتنا اتباع ہے اتنا اللہ کے دربار کا قرب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو کیا صفت پسند ہے؟ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا کہ یا اللہ میں تیرا عبد بن کے رہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام نے لکھا کہ اس واقعے کو جب قرآن پاک میں اللہ نے اتارا تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، لفظ عبد اسی لیے لایا، بحبیبی ہی نہیں کہا، اور کئی الفاظ ہو سکتے ہیں۔ عبد معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اونچا جو مقام ہو سکتا ہے اپنے کسی بھی بندے کا، وہ عبد کا لفظ عبد ہے، بندہ بننا، بندے بنو، میں چھوڑو، تکبر چھوڑو، بڑائی چھوڑو، بندے بن کے رہو اس روئے زمین کے اوپر، یہی اونچا مقام ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کرے ہماری سمجھ میں آئے، بندے بن کے رہنا فخر کی چیز ہے، اونچے بن کر اپنے آپ کو میں کرنا، میں نے کر دیا، میں وہ ہوں، میں بنتے آدمی بڑا بندر بن جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بن سکتا، یاد رکھو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا میں بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو پسندیدہ نام عبداللہ، عبد الرحمن، یہ پسندیدہ نام ہے اللہ کے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، یہ نام پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے، اس لیے کہ یہ نام میں عبد ہے، عبدیت کا اظہار ہوتا ہے۔
زمین پہ چلتے ہوئے احساس کرو کہ میں خدا کا بندہ ہوں، خدا کے زمین پہ چل رہا ہوں۔ تو غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، اور اللہ کے پاس سے جب واپس ہو رہے تھے تو جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے سدرۃ المنتہا میں منتظر کھڑے تھے، وہاں سے ساتھ ہو گئے، جس براق پہ گئے تھے اس پہ بیٹھ کے واپس ہوئے، پہلے بیت المقدس پہ اترے، پھر وہاں سے زمین کا سفر کرتے ہوئے منزل کو واپس ہوئے۔ روایتوں میں ہے کہ جبریل امی سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل کیا میری قوم میرے اس سفر کی تصدیق کرے گی؟ میں جو اتنا لمبا سفر کر کے یہ دیکھ کے آ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں بولوں گا، میری امت کو جا کے سناؤں گا، میری امت اس کی تصدیق کرے گی یا نہیں؟ حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثبت جواب دیا۔ مثبت سمجھتے ہیں؟ مثبت اور منفی، نیگیٹو پازیٹو، جسے آپ اور ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ حضرت جبریل امی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی قوم میں اکثر لوگ جھٹلائیں گے، کفار و مشرکین مذاق کریں گے، یہ سب نہیں کہا، یہ پازیٹو ہے۔ یہ نیگیٹو جواب دیا، یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صدیق اکبر تصدیق کریں گے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے۔ اپنی لمبی لمبی عمروں میں آدمی تدریجاً جس مقام پہ پہنچ سکتا ہے ایمان کے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے میں وہ مقام پا لیا۔ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا تو لوگ کہنے، کفار و مشرکین نے تو مذاق اڑایا، ان کے ہاتھ میں تو بہت بڑا حربہ آیا۔ کسی نے کہا جاؤ صدیق اکبر کو سناؤ، تمہارے دوست یوں کہتے ہیں۔ کسی نے جا کے کہہ دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا یہ بات محمد الرسول اللہ نے کہی ہے؟ کہا ہاں، تو پھر تو سچ ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا، پھر تو سچ کہتے ہیں۔ ان کی آسمان سے ان کے اوپر وحی آتی ہے اور دن و رات ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ کون سے تعجب کی بات ہے؟ اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو سچ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نے بڑا عجیب و غریب انداز سے مذاق اڑایا، استہزاء کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود کے پاس کھڑا ہوا تھا، کعبۃ اللہ میں جو حجر اسود ہے، وہاں میری قوم کفار و مشرکین مذاق کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ بیت المقدس، اس زمانے میں بیت المقدس کو پہنچنا 1 مہینے کے سفر کے بعد ہوتا تھا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اب یہ اور بھی اوپر جا کے آگے مذاق اڑا رہے، یہاں تک کہ حدیثوں میں آیا کہ بعض کفار و مشرکین نے یہ تک پوچھا کہ آپ بیت المقدس کو پہنچے ہیں تو یہ بتائیے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے، دریچے کتنے، دریچوں کے جو کمبیاں لگائی جاتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ منہ میں جو آیا وہ سب بکتے۔ اب آپ جامع مسجد میں اتنے سالوں سے ہیں، غالباً میں نے پہلے بھی کہا، ذرا یہ بتاؤ کہ حال میں کتنے دروازے ہیں؟ کوئی گن کے رکھا؟ میں تو گن کے رکھا ہوں، آپ میں سے کوئی گن کے رکھا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی نہیں بول سکتے، اس لیے کہ دروازوں سے مطلب نہیں ہے، اللہ کے گھر میں پیشانی ٹیکنے سے مطلب ہے۔ بھئی نہیں گننا کوئی بڑی بات نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَرُبْتُ كَرْبًا مَا كَرُبْتُ مِثْلَهُ قَبْلًا، مجھے اتنا دکھ ہوا میری قوم کے سوال پر کہ اتنا دکھ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرے اس دکھ کو دیکھ کر رب العالمین نے بیت المقدس کو میرے سامنے لا لیا۔ اس کی تشریح میں مفسرین کرام نے لکھا، حدیث کی شرح لکھنے والوں نے، کہ اللہ نے زمین کے سارے پردے ہٹا دیے، بیت المقدس یوں نظر آ رہا تھا جیسے کہ وہ سامنے کا دروازہ ہے، اور میں نے دیکھا، اور جو قوم پوچھتی گئی میں اس کو جواب دیتا گیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتائیں کہ جب میں بیت المقدس میں اترا آسمان سے، وہاں سے جب واپس ہو رہا تھا تو ایک قبیلہ مجھے مقام روحا کے پاس ملا، ایک قافلہ، کاروان جسے کہتے ہیں، قافلہ ملا۔ اس کاروان کا، قافلے کا ایک اونٹ کھو گیا تھا، وہ لوگ تلاش کر رہے تھے۔ میں وہاں رک کے تھوڑا سا پانی پیا اس قافلے والوں کا، وہاں سے واپس ہوا تو پھر اور ایک مقام زیت ہوا نامی مقام پہ پہنچا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے، اس قافلے والوں کا اونٹ کھو گیا، اونٹ گر گیا ہے اور گر کے اس کا پیر ٹوٹ گیا ہے۔
پھر آگے مقام تنیم کے پاس ایک قافلہ ملا، جس قافلے کے بالکل سامنے ایک بھورے رنگ کا اونٹ ہے جس کے اوپر ایک حبشی سوار ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے، مغرب سے پہلے وہ قافلہ پہنچنے والا ہے۔ یہ تین قافلے کی ملاقات کا واقعہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصدیق ہو گئی۔ البتہ مغرب سے پہلے پہنچنے کی جو بات تھی کہ تنیم کے پاس جو قافلہ ہے مغرب سے پہلے پہنچ جائے گا، بیہقی کی روایت ہے کہ وہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا لیکن قافلہ نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے سورج کو روک لیا۔ اسی کو معجزہ حبس شمس کہتے ہیں کہ سورج کو روکنے کا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا، جو اس سے پہلے حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوا تھا کہ سورج روک دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہاں تک کہ جو مکے کے قریب پہنچ چکا تھا، قافلہ پہنچا تو پھر سورج غروب ہوا۔ ساری علامتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں ظاہر ہو گئیں۔ دوستو، واقعہ معراج، اس کی حکمتیں، اسرار و حقائق، اس دنیا میں کوئی زبان نہیں ہے جسے وہ بیان کر کے یہ سب ختم ہو سکے۔ ہمیں اور آپ کو اس کے بیان کرنے کی حد تک منحصر نہیں رہنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ان اسباق، ان عبرتوں کو دیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر سے ہمیں حاصل ہوئی۔ میں نے 3 جمعہ پہلے آپ کے سامنے کہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے وہ سارے تحفے بیان کیے ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کا جو تیسرا رکوع وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سے جو شروع ہوتا ہے، اس رکوع میں اللہ نے 12 احکامات بیان کیے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ یہ قرآن پاک کا جو رکوع ہے جس میں 12 احکامات اللہ نے بیان کیے، یہ پوری تورات کا خلاصہ ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ اب تو وقت نہیں رہا، میں آئندہ جمعہ اس رکوع کو عرض کروں گا۔ اتنا البتہ ضرور کہہ دوں کہ معراج کے واقعے کے موقع پر سب سے زیادہ ہمیں اور آپ کو جس بات کا عہد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے معراج کو جا کر ہمیں جو معراج دی ہے، اس معراج کو ہم کبھی چھوڑیں گے۔ سیرت کا جلسہ رات کے 1 بجے 2 بجے تک سیرت کا جلسہ، مننے والے سب جا کے ایسا سوتے ہیں فجر کی نماز چھوڑ کے سو جاتے۔ یہ مذاق ہے۔ ایسے سیرت کے جلسے منانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ دیا اسی کو ٹھکرا دیا، اب سیرت کا جلسہ منا رہے ہیں۔ یاد رکھو، فرض نماز کی پابندی کرو۔ یہ معراج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اوپر جا کے وہاں سے لا کر دیا۔ بہت سے تحفے ہیں بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، لیکن نماز، سورہ بقرہ کی آخری آیت، سورہ فاتحہ، یہ سب وہ تحفے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست دیے۔ نماز کی پابندی کرو، خواہ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو۔ نماز تو میدان جنگ میں معاف نہیں ہوئی، آخری حالت تک امام الانبیاء پہ معاف نہیں ہوئی، پھر ہمارا اور آپ کا حساب و کتاب کیا ہے؟ اس کا اہتمام کرو، جہاں بھی رہو، جس حالت میں بھی رہو، جیسے بھی۔ اتنا البتہ ضرور کہ بدن پاک ہو اور کپڑے پاک ہو، اور بندے مومن کو یہ 2 چیزیں ہمیشہ پاک رکھنا ہے، اس لیے کہ اسے ہمیشہ نماز پڑھنا ہے۔ ایک صورت ہے کہ عورت اگر حائضہ ہو، ناپاک خون سے نکل رہا ہو، وہ ایک ہی صورت ہے کہ نماز معاف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت مرد و عورت پہ نہیں ہے کہ جس میں نماز معاف ہو۔ نمازوں کی پابندی کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو، پھر اپنی زندگی میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں دیکھتے اور گنتے چلے جاؤ، تم تھک جاؤ گے، اللہ کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں کم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری ملت اسلامیہ کو طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ خوشی کا اعلان یہ کہ ہمارے ہاں کمپیوٹر ہارڈ ویئر سیکشن کی اوپننگ ہوگی۔ کل اس کے افتتاح ہوا ہارڈ ویئر کا، اور اس کے لیے اسباق وغیرہ بھی شروع ہو چکے ہیں۔ سامنے جو ہماری جامعہ کمپلیکس ہے اس میں PCA پہلے سے چلتا ہے، تو وہیں اس کی عمارت بھی ہے۔ جو احباب
کمپیوٹر سافٹ ویئر ایک ہے اور ہارڈ ویئر ایک ہے. جو اب آپ ہارڈ ویئر سے دلچسپی رکھتے ہوں بہت اہم شعبہ ہے اور اس کے سیکھنے پر بھی کافی ملازمتیں ملتی ہیں، حلال روزی روٹی کے ذرائع بہت کھلتے ہیں. میری گزارش ہے نوجوانوں سے کہ جو اس سے دلچسپی رکھتے ہوں فوراً جامع مسجد کے آفس سے رجوع ہو کر اس میں داخلہ حاصل کر کے کورس کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں 6 شادیاں ہیں. ہمارے گھر میں یعنی اللہ کے گھر، اللہ کا گھر ہمارا گھر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر مومن کا گھر ہے، ہر متقی مومن کا گھر. ہمارا دل یہیں سے اٹکا رہتا ہے. میں تو 25 سال سے مسجد میں رہتا ہوں. کوئی رحم کرے نہ کرے اللہ تو ہمارے اوپر ضرور رحم کریں گے. تو ہمارے گھر میں کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں آج 6 شادیاں، جیسا کہ ہر جمعہ ہر مہینے کے پہلے جمعہ میں شادیاں ہوتی ہیں. آج 6 شادیاں ہم نے رکھ دی اس لیے کہ سامنے رمضان المبارک ہے. رمضان میں شادیاں نہیں کرتے، شادیاں رمضان میں کرنے سے روزے خراب ہو جاتے ہیں، نوجوانوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے رمضان میں شادی نہیں کرتے. رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے ہاں جو ہر مہینے کی پہلی جمعہ کو شادی کرنے کا غریبوں کی شروع ہو چکا ہے، یہ قیامت تک چلے گا. اب یہ 6 شادیاں جو آج ہو رہی ہیں غریبوں کی، آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ اس میں آپ دعا شریک ہو کے دعا دے کر جائیں. کوئی نہ جائے الا ہے کہ کوئی سخت ضرورت والا ہو، کوئی اٹکا ہوا ہو تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن عام مسلمانوں کو دعوت ہے کہ دعا میں اور نکاح خالی میں دعا میں غریبوں کے شریک ہو کر جائیں. آپ کم از کم اتنا تو دے سکتے ہیں کہ دعا میں شریک ہو کے آمین کہہ سکیں. اللہ تبارک و تعالی یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو قبول فرمائے، اس کو نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے اس کی حفاظت کرے، اور امت مسلمہ زنا سے بچ کر نکاح کی طرف رجوع ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالی رواج دے اور امت سے ساری برائیوں کا خاتمہ فرمائے. دوستو، مسجد کی تعمیر، مسجد کے تعلیم کے لیے جو جامع العلوم کا قیام اور اس کے سلسلے میں جو کچھ اس وقت کام چل رہے ہیں کہ سلیٹ سے لے کر کمپیوٹر تک، اور کمپیوٹر میں بھی سافٹ ویئر ہارڈ ویئر، پہلے سافٹ ویئر صرف تھا اب ہارڈ ویئر بھی کھل گیا. یہ سب ساری ترقی، 3000 بچوں کا یہاں پڑھنا، صبح سے شام تک قرآن کی حدیث کی اور پھر یہ ABCD کی کمپیوٹر کی تعلیم، سب کچھ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اور اس کے پیچھے آپ حضرات کی مدد، نصرت و اعانت ہے. اللہ نے اس کی کو قبول کیا تبھی اتنا اونچا اللہ نے وہ پہنچایا، اور جو بھی ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو آپ کے ذریعے سے پورا کرتے چلے جاتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو قبول فرمائے. اللہ اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے، آپ کی کمائیوں میں برکت دے. اللہ آپ کو ہر حال ہمیشہ خوش رکھے، سرسبز و شاداب